بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج یہ تیسری قسط ہے اور ویلاگ نمبر ہے 172۔ داخل بیت اللہ کا مامون ہونا، یہ شہ سرخی ہے اور پیج ہے 120 اور سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 97۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور کلام پاک رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ ناظرین، آج ہے جمعۃ الوداع اور رمضان ہے اور تاریخ ہے 28 مارچ 2025، جمعۃ الوداع، رمضان المبارک۔ ناظرین، داخل بیت اللہ کا مامون ہونا، یہ ہیڈنگ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ پر تیری تصویر قاصد گریا پہم کی ہے، آہا یہ تردید میری حکمت محکم کی ہے۔ گریا سر شار سے بنیاد جاں پائندہ ہے، درد کے عرفاں سے عقل سنگ دل شرمندہ ہے۔ موجے دود آہ سے آئینہ ہے روشن میرا، گنج آب و آور سے معمور ہے دامن میرا، گنج آب آور دے معمور ہے دامن میرا۔ ناظرین، داخل بیت اللہ کا مامون ہونا، یہ شہ سرخی ہے آج کی۔ آیات مذکورہ میں بیت اللہ کی دوسری خصوصیات یہ بتلائی گئی ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا یعنی مامون و محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس میں داخل ہونے والے کا مامون و محفوظ ہونا ایک تو شریعتی یعنی شرعی اعتبار سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے اس کو نہ ستو، نہ قتل کرو۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے یہاں کوئی اور جرم کر کے وہاں چلا جائے، اس کو بھی اس جگہ سزا نہ دی جائے، بلکہ اس پر مجبور کیا جائے کہ وہ حرم سے باہر نکلے، حرم سے باہر آنے پر سزا جاری کی جائے گی۔ اس طرح حرم میں داخل ہونے والا شرعی طور پر مامون و محفوظ ہو گیا۔ دوسرے، حرم میں داخل ہونے والوں کا مامون و محفوظ ہونا یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ہر قوم و ملت کے دلوں میں بیت اللہ کی تعظیم و تکریم ڈال دی ہے، اور وہ سب عموماً ہزاروں اختلاف کے باوجود اس عقیدے پر متفق ہیں کہ اس میں داخل ہونے والا اگرچہ مجرم یا دشمن ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو تو حرم کا احترام اس کا مقتضی ہے کہ وہاں اس کو کچھ نہ کہے۔ حرم کو عام جھگڑوں لڑائیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ زمانہ جاہلیت کے عرب اور ان کی مختلف قبائل خواہ کتنی ہی عملی خرابیوں میں مبتلا تھے، مگر بیت اللہ اور حرم محترم کی عظمت پر سب جان دیتے تھے۔ ان کی جنگ جوہی اور تندخوئی ساری دنیا میں مشہور ہے، لیکن حرم کے احترام کا یہ حال تھا کہ باپ کا قاتل بیٹے کے سامنے آتا تو مقتول کا بیٹا جو اس کے خون کا پیاسا ہوتا تھا اپنی آنکھیں نیچی کر کے گزر جاتا تھا، اس کو کچھ نہ کہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حرم خانہ کعبہ یعنی خانہ کعبہ کے اندر کوئی کچھ بھی کر کے آ جائے اس کو آپ کچھ نہ کہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حبیب رب کی ہوئی ہے آمد، ادب سے اٹھ کر سلام بھیجو، سحر کی بھینی فضا میں روئے امین یہ، سحر کی بھینی فضا میں روئے امین یہ نغمہ سنا رہے ہیں۔ حضور جس دم ہوئے ہیں پیدا، گرے ہیں کعبہ میں لات و عزا، جہان والوں شہ عرب کا یہ معجزہ ہم سنا رہے ہیں۔ جلا کے دل میں چراغ الفت، مٹاؤ نفرت مٹاؤ ظلمت، یہی تو عرب و عجم کے آقا شروع سے ہم کو بتا رہے ہیں۔